محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ متبرک میں، اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے، نمازیں پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اور یہاں تک نہیں بلکہ میرے حسین کے نام پر ان گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے جن کو ہم سال بھر کرتے رہے۔ میرے حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری محبت میں کسی گناہ کو چھوڑا، یقیناً اس نے میرے دامن کو پکڑا، اور جس نے میرے دامن کو پکڑا اس نے جنت کے دامن کو پکڑ لیا ہے۔ اس لیے میرے حسین فرماتے ہیں جس نے اس ماہ محرم میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، خدا کی قسم میرے حسین فرماتے ہیں میرے لیے روزہ رکھا ہو وہ میرے لیے اور میرے ساتھ محشر میں ہوگا، اور میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلا جاؤں گا۔ اس لیے میرے حسین علیہ السلام کے اس مہینے کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ گانا بجانا، ڈھول تاشا، باجا گاجا، یہ سب کچھ میرے حسین کے نام پر نہ کریں، ان کے نام کو بدنام نہ کریں، بلکہ کچھ لوگ اس بات کو کہہ کر کے ہم اہل سنت والجماعت والوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا حسینی ایسے ہوتے ہیں؟ کیا حسینی ایسے ہوتے ہیں؟ تاشا بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں؟ ہاں میں بھی کہنا چاہوں گا اگر ایسا کرتے ہیں تو اس کو بند کر دیجئے۔ اس لیے زخم زندگی بہت ہو گیا، اور رسوائے دنیا بہت ہو گیا، رسوائے زمانہ بہت ہو گیا۔ ایک ہماری ذرا سی غلطی کی وجہ سے آج ہمیں لوگ اسٹیجوں پر برا کہتے ہیں، ہمیں رسوا کرتے ہیں ڈھول تاشا بجانے کے نام پر۔ اس لیے اس گناہ عظیم سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے حسین کے نام پر روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، ہر ان برے کاموں سے توبہ کریں جن کو سال بھر پہلے کرتے رہے، اور جیسے ہی ماہ محرم کا مہینہ آیا ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم حسینی ہیں اور حسین سے محبت کرتے ہیں۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، گانا بجانا، ڈھول تاشے تماشے، ان سب سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے صاحب ایمان والوں کے لیے ڈھول تاشا باجا گاجا یہ ہمارے لیے ناجائز و حرام ہے، اور اگر کوئی اس کام کو کرتا ہے تو شریعت کا اس بات سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہ کسی علماء کا فرمان ہے، نہ کسی کتاب کا فرمان ہے، نہ کسی کتاب کے اندر فتوا میں موجود ہے، کہیں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ ڈھول تاشا اور باجا بجائیں۔ اس لیے اس سے توبہ کریں اور حسین کے نام پر روزدار بن جائیں، نمازی بن جائیں۔ اگر گناہ کرتے تھے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اسلام ایک اچھائی کا پیغام دیتا ہے مومنوں کے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بخشش کا پیغام لاتا ہے، اور یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی کو سچائی اور ایمانداری کے ساتھ جئیں۔ جس طرح میرے حسین نے ظلم کے سامنے کبھی سر کو جھکایا نہیں، کٹا ضرور دیا لیکن جھکایا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ یہ بات کہہ دیں کہ میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں، تو آج ہمیں اس بات کی پہچان نہیں ہوتی کہ آج ہم اہل سنت والجماعت سے عقیدہ رکھتے ہیں، اور یا ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ نہ یہ امام حسین سے محبت ہوتی، اور نہ ہمیں اہل بیت کا شعور ہوتا، پتہ ہوتا۔ جو بھی کچھ ہمیں ملا ہے میرے حسین کی سچائی اور گردن کو سر کو جھکانے کے بعد میں سجدے میں کٹا کر کے ثبوت دے دیا ہے کہ اگر تم واقعی حسین سے محبت کرتے ہو تو جو پیغام آخری لمحوں میں میرے حسین نے اپنے چاہنے والوں کو دیا ہے اس کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا، اور وہ لمحہ وہ ہے کہ شمر آپ کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ میرے حسین فرماتے ہیں جمعے کا دن ہے، مجھے نماز ادا کرنا ہے، 2 رکعت نماز آپ نے مٹی سے تیمم کرنے کے بعد ادا کی ہے۔ خدا کی قسم یہی پیغام ہمارے لیے زندگی میں بہت ہوگا۔ اگر کسی نے اسی عمل کو اپنی زندگی میں لے کر کے عمل کر لیا ہے تو وہ میرے حسین فرماتے ہیں میرا ہے، اور جب میرا ہے تو وہ جنت